أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج داخل ہوتے ہیں تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی۔ اس سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے دشمنوں کے خلاف آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آئے اور تم لوگوں کو دیکھو کہ پہلے وہ ایک دو کر کے اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور اب وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اس وقت اپنے رب تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرنا اور اس سے اپنی امت کے لیے بخشش چاہنا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں فتح سے اسلام کی عام فتوحات مراد ہیں یا خاص فتح مکہ مراد ہیں۔ اس آیت سے 6 باتیں معلوم ہوئی۔ 1، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعداد 5 یا 7 نہیں بلکہ ہزاروں میں ہے۔ 2، فتح مکہ کے موقع پر اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کا ایمان قبول ہوا۔ اس میں حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبھی شامل ہیں۔ 3، یہ لوگ بعد میں بھی دین پر قائم رہے کیونکہ ان کا دین میں داخل ہونا اس آیت سے ثابت ہے، لیکن دین سے نکل جانا کسی دلیل سے ثابت نہیں۔ نیز اگر یہ لوگ مرتد ہونے والے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو اس شاندار طریقے سے بیان نہ فرماتا۔ 4، اس آیت میں غیبی خبر دی گئی ہے۔ یہ غیبی خبر فتح مکہ کے موقع پر پوری ہوئی اور لوگ مختلف جگہوں سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کے شوق میں گروہ در گروہ چلے آتے اور شرف اسلام سے مشرف ہوتے جاتے۔ 5، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کی خبر تھی کہ فتح مکہ اور ان واقعات کو بغیر دیکھے ختم نہ ہوگی۔ 6، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی سعادت مندی یہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لایا جائے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو اور اس سے بخشش چاہو۔ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کی بہت کثرت فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہ سورت حجۃ الوداع میں مینا کے مقام پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد آیت الیوم اکملت لکم دینکم
नाजिल हुई। इसके बाद नाजिल होने के बाद 80 दिन हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में तशरीफ रखी। फिर आया अल कलाला नाजिल हुई। इसके बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 दिन दुनिया में तशरीफ फरमा रहे। फिर आयत वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह नाजिल हुई। इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 21 दिन या 7 दिन दुनिया में तशरीफ फरमा रहे। इस सूरत के नाजिल होने के बाद सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने समझ लिया था कि दीन कामिल और तमाम हो गया। तो अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में ज्यादा अरसा तशरीफ ना रखेंगे। चुनांचे हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ये सूरत सुनकर इसी ख्याल से रोए। मरवी है कि इस सूरत के नाजिल होने के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा फरमाया, एक बंदे को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है, चाहे दुनिया में रहे चाहे उसकी मुलाकात कबूल फरमाए, उस बंदे ने अल्लाह ताला की मुलाकात इख्तियार कर ली है। ये सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर हमारी जानें, हमारे माल, हमारे आबा और हमारी औलादें सब कुर्बान हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पर सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमामी हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान करीम की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए। अपने अजीज़ व अकारिब और रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके ज़रिए सदक़ाए जारिया के मुस्तहिक हो जाएं।